Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sadaq Ali and today I am again present with my new video. تو السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو اپنے ایک بہت ہی خوبصورت اور یادگار وزٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ آج ہم وزٹ کر رہے ہیں ایک ملبری گارڈن یعنی شہتوت کے باغ کا، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس وزٹ کے وقت بارش بھی خوب ہو رہی تھی۔ بارش کے موسم میں ویسے ہی ہر طرف ہریالی اور ٹھنڈک کا ماحول ہوتا ہے، لیکن جب آپ کسی پھلوں کے باغ میں ہوں اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہو تو اس جگہ کی خوبصورتی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ درختوں کے پتوں پر بارش کے قطرے، گیلی مٹی کی خوشبو اور چاروں طرف ہرا بھرا ماحول دل کو بہت سکون دیتا ہے۔ جیسے ہی میں اس ملبری گارڈن میں انٹر ہوا، مجھے چاروں طرف شہتوت کے درخت نظر آئے۔ شہتوت کا درخت عام طور پر زیادہ بڑا نہیں ہوتا، لیکن جب اس پر پھل لگتے ہیں تو یہ بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ اس باغ میں مجھے ڈیفرنٹ ورائٹیز کی ملبریز دیکھنے کو ملی۔ شہتوت، جسے انگلش میں ملبری کہا جاتا ہے، دنیا کے کئی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کا پھل عام طور پر چھوٹا اور لمبا سا ہوتا ہے اور اس کی مختلف ورائٹیز کے رنگ اور ذائقے میں فرق ہو سکتا ہے۔ کچھ شہتوت سفید یا ہلکے رنگ کے ہوتے ہیں، جبکہ کچھ سرخ، جامنی یا گہرے سیاہ رنگ کے نظر آتے ہیں۔ اس گارڈن کی سب سے انٹرسٹنگ بات میرے لیے یہ تھی کہ یہاں مجھے ڈیفرنٹ قسم کے شہتوت دیکھنے اور ٹیسٹ کرنے کا موقع ملا۔ کچھ پھل بہت میٹھے تھے، کچھ کا ذائقہ ہلکا سا کھٹا میٹھا تھا اور کچھ بالکل فریشی اور جوسی تھے۔ بارش کی وجہ سے گارڈن کا ماحول اور بھی ریفریشنگ ہو گیا تھا۔ درختوں پر پانی کے قطرے چمک رہے تھے اور شہتوت کے پھل بھی بہت فریش نظر آ رہے تھے۔ میں نے وہاں سے کافی سارے شہتوت توڑے اور پھر وہیں فریش کھایا۔ دوستو، بازار سے خریدا ہوا پھل اپنی جگہ، لیکن جب آپ خود درخت سے پھل توڑ کر فوراً کھاتے ہیں تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ مجھے بھی شہتوت توڑنے اور کھانے میں بہت مزہ آیا۔ شہتوت صرف ٹیسٹی ہی نہیں ہوتے بلکہ اس میں مختلف نیوٹرینٹس بھی پائے جاتے ہیں۔ اس میں وٹامن سی، وٹامن کے، آئرن اور اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے فریش ملبریز ایک اچھی اور نیوٹریشیس فروٹ چوائس ہو سکتی ہے۔ البتہ کسی بھی پھل کو اپنی اوورآل ڈائٹ کا حصہ بنا کر مناسب کوانٹٹی میں کھانا بہتر ہوتا ہے۔ شہتوت کے قدرت کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس کی اہمیت صرف پھل تک لمیٹڈ نہیں۔ شہتوت کے درخت کے پتے سلک ورم یعنی ریشم کے کیڑے کی غذا کے لیے بھی مشہور ہیں۔ اسی وجہ سے ملبری ٹریز کی کلٹیویشن کا کنیکشن سلک پروڈکشن سے بھی رہا ہے، یعنی ایک چھوٹا سا شہتوت کا پھل اپنے اندر ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر اور ٹریڈیشنل سلک پروڈکشن کی ایک انٹرسٹنگ کہانی بھی رکھتا ہے۔ اب اگر ہم اس گارڈن کے ماحول کی بات کریں تو بارش نے اس پورے وزٹ کو میرے لیے اور بھی اسپیشل بنا دیا۔ بارش میں گارڈن کی مٹی گیلی ہو چکی تھی، درخت دھل کر بالکل فریش لگ رہے تھے اور ہر طرف گرینری ہی گرینری نظر آ رہی تھی۔ میں گارڈن میں گھومتا رہا، مختلف درختوں کو دیکھتا رہا اور جہاں اچھے شہتوت نظر آئے وہاں سے انہیں توڑ کر انجوائے کرتا رہا۔ کبھی کبھی ایسے سمپل مومنٹس ہی سب سے زیادہ یادگار بن جاتے ہیں، اور یہ آخرکار ہم نے شہتوت اکٹھے کر لیے، اور یہ بلیک شہتوت تھے جس کا ذائقہ کھٹا میٹھا تھا، اور یہ آئی تھنک آسٹریلین ترک ورائٹی کے درخت سے میں نے اکٹھے کیے تھے جو دیکھنے میں بہت کافی خوبصورت لگتے تھے۔